بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سیاست اور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے خصوصی ایک مہمان ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم آج ان سے گفتگو کریں گے. میں ان سے ایک رسماً ان کا تعارف کراتا چلوں. آپ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر ہیں، کشمیر کمیٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، اور بہت سارے عہدوں کے علاوہ یہ آپ قومی اسمبلی کی کمیٹی کے چیئر پرسن بھی رہ چکے ہیں، اور جو MMA ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. مولانا صاحب، کل جب رچرڈ ہالبروک نے پاکستان کی جو سرکردہ سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جب ملاقات کی تو آج کے اخبار میں اس کا تذکرہ بھی بہت ہوا، تو آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس فیصلے کے محرکات کیا تھے؟ میں نے بیک آؤٹ نہیں کیا. میرے خیال میں کچھ پہلی سے کچھ کمٹمنٹس ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میں جا نہیں سکا، اور میں نے اپنی معذرت بھیج دی تھی وہاں. اچھا جی. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہالبروک جو ہیں، جو رپورٹ ان کے رویے کے بارے میں آئی ہے، جو باتیں انہوں نے اس میٹنگ میں جس میں آپ نہیں جا سکے جو انہوں نے کہی ہیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں میڈیا میں، اس سے لگتا ہے کہ ان کا رویہ بڑا جارحانہ تھا. کچھ ایک تلخی کا ایک ایلیمنٹ بھی تھا، اور پھر کچھ تھوڑا سا پاکستان کی طرف جو ان کا رویہ تھا وہ ایک بڑا تحکمانہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اگرچہ وہ امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، جب اس قسم کا رویہ ہو تو کیا ہمیں ایسے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے یا ان سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، امریکیوں کا اس طرح کا لب و لہجہ اصل میں ان کو ہم نے اس کا عادی بنا دیا ہے. اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ غیر ضروری طور پر اتنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے بالکل ہمیں اپنا محکوم سمجھتے ہیں. اور آج کل جو رپورٹ ہوا ہے ہمارے یہاں پر سفارت خانے میں، یعنی ہمارے اپنے جو وہاں پر موجود پارلیمنٹیرینز تھے اور پارٹی لیڈرز تھے، انہوں نے جو الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے ڈانٹا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اس طرح کے الفاظ جو ہمارے اپنے لوگوں نے اس رویے کی جو تعبیر کی ہے. اور پھر آج کچھ لوگوں سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ تو بالکل ابل پڑا، اور ہمارے سوالات کو یا ہمارے کچھ اعتراضات کو یا ان کی پالیسی پر جو ہمیں تحفظات ہیں یا کوئی تنقید کو بالکل برداشت نہیں کیا اس نے. اور حالانکہ ہم ان کے مہمان تھے، ان کا سفارت خانہ تھا، اور سفارت خانے میں تو بہرحال وہ میزبان کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن بہرحال وہ سفارتی لب و لہجہ نہیں تھا جی. اور پاکستانی زعماء جو ہے جو وہاں گئے تھے، انہوں نے سب نے محسوس کیا ہے کہ ان کا رویہ اچھا نہیں رہا ہمارے ساتھ. اور بہرحال وہ مہمان تھے. یہاں سے ان کو پھر کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک مہمان کی قدر منزلت میں کوئی کمی آئے. یا تو ہمارے لوگوں نے بڑے وقار کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر جس طرح گفتگو کی ہے، کوئی کسی معزز اور باوقار قوم کے ساتھ ایسا لب و لہجہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. لیکن شاید ہم نے گزشتہ 9-10 سالوں سے جس نیازمندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بھوکے ننگے ہر لقمے کے لیے ہمارے محتاج، ہر پرزے کے لیے ہمارے محتاج، اور روپے ڈالر کے لیے ہمارے محتاج. تو جب ہم قوم کو قوم نہیں بناتے، ہم ملک کو ملک نہیں بناتے، اور بے نیازی کا جو ایک سفر ہوتا ہے، ہم پیچھے ہی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے آگے طرف قدم اٹھایا ہی نہیں ہے جی. اور اگر میں یہ کہوں اس حوالے سے کہ ہماری جو بنیادی پالیسی 50-60 سال سے چلی آ رہی ہے، اور آج وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جس کو رجعت قہقریہ کہتے ہیں، بالکل پیچھے کی طرف ایک آخری انتہا کو ہم پہنچ گئے ہیں. تو ظاہر ہے جی کہ قوم بھی ایک کرب میں ہے، اور آج
عام آدمی جو ہے وہ ایک تشویش میں ہے کہ باہر سے بھی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، باہر سے بھی ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، دیہاتوں کے دیہات برباد ہو گئے ہیں، عام شہری آبادی پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور پابندی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس پہلو کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو آپ کی ان سے ملاقات تو ہوئی تھی نا؟ جی جی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا لب و لہجہ کچھ اور تھا، اور اب جو تمکنت یا ایک تمسخر جو یا ڈانٹ ڈپٹ کا جو لہجہ اب ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان کی یہ جو ٹون بدلی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہرحال پچھلے دفعہ جب آئے تھے یہاں میرے گھر پہ، اور کوئی 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ ہی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، تمام موضوعات پہ بات ہوئی، اور ہم نے بڑے معقولیت کے ساتھ اور ہر موضوع پر جو ہمارا نقطہ نظر تھا پورے استدلال کے ساتھ اور ایک گہرے تجزیے کے ساتھ ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے پیش کیا، اور جس موضوع پر بھی میں نے بات کی اور جس موضوع پر بھی میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا تھا جی۔ اور بہت سی باتوں پر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے جی، لیکن ایک بات میں بار بار ان سے کہتا رہا ہوں، اور ہمیشہ میں پاکستانی قیادت کے سامنے بھی جب بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہم ان کے سامنے ایک بات کہتے ہیں جی کہ جزیات اور روزمرہ کے واقعات پر بحث کرنا جو ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جو جامع پالیسی ہوتی ہے اور جو تمام، اور اس موضوع پہ سنجیدگی سے سوچیں۔ چنانچہ 23 جولائی 2008 کو پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے سربراہان، سرحد کی گورنمنٹ، مرکز کی وزارت داخلہ، اور یہاں جو وفاق میں متعلقہ جتنے بھی ادارے تھے، یہاں تک کہ فوج کی قیادت تھی، اس کے اندر آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جی ایم او تھے، اور ڈی جی آئی بھی تھے، تمام دنیا اس مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور 7 گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد جو خلاصہ نکلا اور نتیجہ نکلا وہ یہی کہ ہم مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس دوران میں جنرل مشرف بھی چلا گیا، اور جنرل مشرف کے خلاف مواخذے کے لیے دلیل یہ تھی جناب آصف زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی کہ جب تک یہ شخص ہے یہ شاید پالیسی تبدیل کرنے میں رکاوٹ بنے گا۔ چنانچہ وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا اکتوبر میں اجلاس ہوا، اور 3 ہفتے تک ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، اور بالآخر ایک قرارداد پاس ہوئی، اور وہ قرارداد متفقہ تھی۔ یعنی میں اس اعتراف کے ساتھ کہ اس کمیٹی میں جو پارٹیاں، جن پارٹیوں کی نمائندگی ہو رہی تھی، وہ صرف مختلف الخیال نہیں، متضاد الخیال تھے، لیکن سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، ایک دوسرے کو گنجائش دے کر ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا، اور اس میں بنیاد یہ رکھی گئی کہ جو سابقہ پالیسیاں ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اور جو حکمت عملی ہے، وہ سابق حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، قومی مفادات کے تابع نہیں تھی، لہذا آزاد خارجہ پالیسی کے تصور کے ساتھ ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور یہ کہ ہمیں مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا، اور پھر اس کے آگے 12-13 نکات پر مشتمل قرارداد متفقہ پاس کی گئی۔ اب یہ ایک کام تھا جو پارلیمنٹ کی سطح پر ہوا۔ اس کے بعد 17 اراکین پر مشتمل کمیٹی کو باضابطہ طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا نام دیا گیا، اور ایک اسپیشل کمیٹی پارلیمنٹ کی تشکیل پائی، اور انہوں نے اسی قرارداد کے شقوار 6 مہینے کے عرصے میں سفارشات مرتب کی تبدیلی کے لیے، اور اب وہ کمیٹی ہے جو بارہا اصرار کر رہی ہے کہ وزارت خارجہ اپنی تجاویز بھیجے، وزارت داخلہ اپنی تجاویز بھیجے، لیکن مختلف ہیلو بہانوں سے اس پروسیس کو مکمل ہونے میں لیت العال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جمود کی وجہ کیا ہے؟ دباؤ ہے بیرونی۔ اچھا۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
اور جب بیرونی دباؤ آتا ہے تو نہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے، نہ آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ جمہوریت کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، اور ہر بات میں کہتے ہیں جی اگر ہم نے یہ بات، میں نے کہا اتنا تو کہہ دیا جائے کہ ہم عالمی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، سو ماضی میں بھی نہیں تھے، سو اس پارلیمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہ پالیسیاں جو ہے وہ حکمرانوں کے ذاتی مفادات کی تابع تھی، لہذا ڈکلیئر کر دیا جائے اور دنیا پر واضح کر دیا جائے کہ ہم عالمی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ جو داخلی صورتحال ہے جس میں جو عسکریت پسند ہیں اور جن کا موقف یہ ہے کہ آپ امریکی اتحادی ہیں اور ہماری جنگ امریکہ کے خلاف ہے، تو اس پر ان کا فوراً موقف نیچے آ جائے گا اور اس کو داخلی مسئلہ بنا دیا جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ بات مان لی جائے، اگر ہم اس عالمی اتحاد سے اپنی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، تو کیا اس سے جو دہشت گرد قوتیں ہیں، کیا ان کے خلاف جو ہماری جنگ ہے وہ جیتنے میں ہمیں کس قدر کامیابی میں ہوگی؟ میں میں جو حالات کو جتنا میں جانتا ہوں، ہمارا 50% سے زیادہ مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا، اور ایک دنیا ہے جس کا جو اپنا موقف یوں پیش کرتا ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ نہیں لڑ رہے، ہم امریکہ سے، اور پاکستان چونکہ اتحادی ہے اس لیے۔ اب کچھ قوتیں ہیں، جہادی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو افغانستان میں ہیں، جو بیرونی دنیا سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ان نوجوانوں کو جو سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہاں کے اور یہاں میں فرق نہیں ہے جی۔ یہاں جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں وہ متفقہ موقف دے چکی ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی۔ پاکستان یہ کوئی دارالحرب نہیں ہے، ہم مسلح جدوجہد جو ہے پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے اور نہیں ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک قوت ہے جو اس موقف سے اختلاف کر کے اسلحہ اٹھا کے جنگ لڑ رہی ہے جی۔ اب اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم اس جنگ کو اس طریقے سے جیت سکتے ہیں۔ پاکستان جتنا بھی تکڑا ہے، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، فوج ہماری تکڑی ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، منظم فوج ہے اور تربیت یافتہ فوج ہے، لیکن امریکہ، اس کی تمام تر فوج، ناٹو کی فوجیں، 41 ممالک کی بین الاقوامی دنیا کی فوجیں عراق میں شکست کھا گئی اس راستے سے، اسی اسٹریٹجی کے اوپر چلتے ہوئے افغانستان میں مار کھا گئی ہیں جی۔ اس وقت 70% افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے، 70% افغانستان پر، اور صرف 30% پر جو ہے امریکہ اور ناٹو کا، جس میں بڑے شہر آتے ہیں جی۔ اب ایسی صورتحال میں مجھے آپ بتائیں کہ جب وہاں وہ شکست کھا گئے ہیں، یہاں روزانہ وہ جو منمولن ہے، پتہ نہیں کون ہے اس کا جو کمانڈر ہے، جی روز کہتا ہے جی ہم مارے جا رہے ہیں، ہم یہاں جنگ نہیں کر سکتے جی۔ تو یہ ساری صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کس طریقے سے پاکستان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم جس جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کا محور تھا، وہ پس منظر میں جا رہا ہے اور اس پر انڈیا کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو جہاں پھنسا دیا ہے، انڈیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے تمام وسائل کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ دفاعی نوعیت کے ہوں، چاہے عسکری نوعیت کے ہوں، چاہے مالی نوعیت کے ہوں، چاہے سفارتی نوعیت کے ہوں، تمام قسم کے وہ وسائل استعمال کر رہا ہے جس سے کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہو، اور کل کلا جب ہم پھر مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم اتنی کمزور پوزیشن پر ہوں گے کہ اس پوزیشن پر دوبارہ آنے کے لیے شاید 60 سال مزید ہمیں جدوجہد کرنی پڑے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ اپنی توجہ دوبارہ مرکوز کرنے کے لیے کیا ہمیں وہاں ایک عسکری طاقت کا استعمال یا آرمڈ سٹرگل کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پہلے تھی؟ نہیں، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم دونوں ممالک اس بات پر عہد و پیمان کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے مذاکرات سے طے کرنا ہے۔ یہ بھی میری دلیل ہے کہ 3 جنگیں لڑ لڑ کر ہم نے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بہرحال جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم نے آدھا ملک گنوایا ہے اس میں۔ لہٰذا اگر ہم اس مسئلے کو جیتنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف صحیح ہے، ہمارا موقف اصولی ہے، بین الاقوام کا تسلیم کردہ موقف ہے، اور اس میں ہم بہتر طور پر سفارتی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں کشمیر کے، ہر موقع پر انہوں نے عوامی جذبات کے ساتھ دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہماری سوچ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال انڈیا کا جو وہاں گرفت ہے اور جو 60 سال میں ہم اس کی گرفت کو نہیں توڑ سکے ہیں، جس طرف ہم اب جا رہے ہیں وہاں اس کی گرفت کو اور مضبوط کریں گے، اور عام آدمی وہاں سوچے گا کہ شاید میرا مستقبل انڈیا سے وابستہ ہے اور میں شاید آزادی کی جنگ جو ہے
وہ نہیں جیت سکتا. لہذا کسی قوم کو مایوسی کی طرف دھکیلنا یہ آپ کے وہ اقدامات ہیں، آپ کا وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسری قوم جو ہے جس نے آپ پر 60 سال سے سہارا کیا ہوا ہے، اس کو سوائے مایوسی کے پھر اور کچھ نہیں ملے گا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست اور پاکستان، جس میں ہم اپنے معزز مہمان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے نیوز ون. ناظرین، سیاست اور پاکستان میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ جمعیت العلماء اسلام کے مرکزی امیر ہیں. مولانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور یہ جو عسکری قوت کا استعمال ہے اس سے جتنا گریز کیا کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف جو ایک وار ڈکلیئر کی ہے، اور خاص طور پہ ان میں سے وہ عناصر جو کہ بندوق تان کے اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس کے نام پہ جو تھا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں سوئسائڈ بامبنگ ہے، جو تھا کہ ہر طرف تباہی بچان دے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بندوق کی ناری سے اسلام اور شریعت کے مطالبے کا تعلق ہے، جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں، فاٹا میں اس قسم کا کوئی مطالبہ منظر عام پہ نہیں آیا. ایسی بات اگر آئی ہے تو صرف مالاکنڈ ڈویژن سے آئی ہے، اور مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ 1993 سے ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بندوق کے نعرے سے شریعت کے مطالبے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تمام مذہبی جماعتیں، علماء کرام اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ علماء کرام کی جو ایک سیاسی جدوجہد ہے اور ایک مثبت جدوجہد ہے، اس میں ہم اب تک بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، اور اس میں اب مزید اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ، اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ بندوق سے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں جی. پھر اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کے وجود اور سلامتی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے جی، اور جہاں اسٹیٹ کے سلامتی کا سوال پیدا ہوگا تو وہاں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جی. لہٰذا ہمیں پاکستان کو رکھنا ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہاں پر ان مقاصد اور نصب العین کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میں اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہمارا موقف ہے جی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں جمہوری راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے قانون آنا چاہیے. سن 1973 سے آئین بنا ہے، اور سن 1973 سے آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں، اور تمام قانون ساز اداروں کی ملکیت بھی بن چکی ہیں، اور آج تک ہم اس قانون سازی سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور اس سے احتراز کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جس وقت ہم جمہوری راستے سے اور مثبت راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے لوگوں کو شریعت نہیں دیں گے، کیا ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے یا نہیں کہ اگر وہ بندوق اٹھانے کے مجرم ہیں تو ہم پارلیمنٹ سے جو آئینی تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنے کے مجرم نہیں بنتے جی. یعنی یہ جمہوری قوتوں کو بھی ذرا دعوت دینی چاہیے کہ آپ بھی ذرا اپنے جرم پہ سوچیں. تو آپ قوم کو مایوس کریں اور مایوسی میں ایک رد عمل ابھر جائے، تو رد عمل کو تو آپ جرم کرتے کہتے اور اس کو قتل بھی کریں اور تباہ و برباد بھی کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے جرم پر اور اپنی کوتاہی پر ہم نظر نہیں ڈالتے جی. تو اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صوبہ سرحد کی اسمبلی نے، اب یہ مذہبی جماعت اور سیکولر جماعت کا مسئلہ ہے، مذہبی قوت اور قوم پرست قوت اس کا مسئلہ ہے. ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم حسبہ قانون پاس کر رہے ہیں اسمبلی سے، اور یہ جمہوریت پسند اور یہ دنیا جو ہے یہ اس کے ورقے پھاڑتی ہے. اور اب جب سوات میں لوگوں نے بندوق اٹھا لیا تو وہ سیکولر اور قوم پرست قوت جو ہے، وہ جمہوری قوت، وہ بندوق کے نوک پر وہاں شریعت نافذ کر رہی ہے جی. یعنی اس بات کو آپ دیکھیں کہ ہم مذہبی لوگ ہو کر اسمبلی سے لوگوں کو قانون دے رہے ہیں، شریعت کا اس کا آغاز کر رہے تھے، اور یہ بندوق کی نوک پر شریعت نافذ کر رہے ہیں. دونوں کے ایٹیچیوڈ میں آپ دیکھیں فرق کیا ہے. اچھا، ہم نے جی کہا کہ 1993 سے صوفی محمد کہتا ہے، میں
جمہوریت کو نہیں مانتا وہ کفر ہے، ووٹ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، اس عدالت کو نہیں مانتا، آج اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ افکار باغیانہ ہیں. تو یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1993 کے ہیں. اگر یہ شخص باغی ہے تو پھر میرے 5 سالوں میں تو یہ رہا نہیں ہوا، اور رہا کیا تو انہوں نے رہا کیا اور کریڈٹ لیا کہ ایم ایم اے نے رہا کر سکے اور ہم نے رہا کیا ہے، اور چند دن کا پھر دوبارہ جیل میں بغاوت کے مقدمے میں. جی یہ کیا تضادات ہیں، یہ کیا سوچ ہے ان لوگوں کی، اور بدنام کیا جا رہا ہے مذہبی دنیا کو. وہ مذہبی دنیا کا کردار تھا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ مثبت راہوں سے پارلیمنٹ سے ہم قانون سازی کریں اور اس پر ہم اپنا کام شروع کریں گے. لہٰذا ایک تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایک قسم کا ایک تضاد اور دوہرا معیار، جب ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ دوہرا معیار، تو ہمیں اپنی بات بھی سوچنی چاہیے. دیکھیے، آپ بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے پیکیج دے رہے ہیں، میں اس کی حمایت کرتا ہوں. مجھے بلایا تھا، ہم نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ کریں، بالکل اچھی بات ہے جی. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم بلوچوں کے زخموں پہ مرہم ڈالنا چاہتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے جی. آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ پیار سے بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے جی. اگر ہمارے محترم وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ برآمدہ میرا برخوردار ہے، اچھا لب لہجہ ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. لیکن اگر یہی صورتحال صوبہ سرحد میں ہے، وہاں پر اس کے برعکس ایٹیچیوڈ کیوں ہے جی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے ایٹیچیوڈ کو تبدیل کیا جائے اور جو سرحد میں کر رہے ہو وہ وہاں پر کرو. میں کہتا ہوں کہ کہ سرحد جو کی طرف بلوچستان میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سرحد میں کرو. وہی آپ کو کرنا چاہیے. ہم اس بات کے حق میں ہیں، لہذا کوئی غلط مفہوم نہ لے اس بات کا جی. تو اس حوالے سے جو ملک کے اندر بغاوت اور ملک سے نفرت اور یہ چیزیں فروغ پا رہی ہیں، ایک وقت میں تو آپ میڈیا کے ذریعے کہہ سکتے ہیں یہ مجرم اور یہ باغی اور ہم ملک کے لیے لڑ رہے، لیکن یہی ملک کو تباہ کر دیتی ہیں. ہم نے بنگالی کو کہا یہ غدار ہے، ملک ختم ہو گیا. ہم آج کہتے ہیں جی کہ بلوچ سردار اور بلوچ لیڈر جو ہیں وہ غدار ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 74 میں آپ نے اس کے خلاف جو کچھ کیا، آج اس کے وہاں کیا سامنے آ رہے ہیں جی. لہٰذا اگر ہم نے سوچنا ہے تو ملک کے طویل ترین مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ملک کے اندر ایک ہم آہنگی اور محبت کی فضا کو پیدا کرنا ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ پاکستان کا مستقبل اب اس کا متحمل نہیں ہے جی. آپ کی اس بات کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ لیبلنگ یا ڈیمونائزنگ دی ادر یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ایک ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہمیں پوری اجازت دینی چاہیے. میں ایک چھوٹا سا سوال، اگر آپ نے جو راستہ اپنایا تو ایم ایم اے نے 4-5 سال اپنا NWF کے اوپر انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنے حکومت کی، لیکن آپ کو وہاں شکست کیوں ہوئی؟ میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہو گیا، کیونکہ جمہوریت میں اور سیاسی دنیا میں تقابل جو ہے یہ بڑا اچھی بات ہوتی ہے جی. ہم نے 5 سال حکومت کی، یہی امریکہ افغانستان میں، کیونکہ حالات تو وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں نا جی. حالات ہم کریٹ نہیں کر رہے تھے، اس کی اگر پیدائش ہو رہی تھی اور وہ جنم پا رہے تھے صورتحال، تو وہاں سے جنم پا رہے تھے. اور قبائلی علاقہ ہمارا ہمیشہ افغانستان سے متاثر ہوتا ہے جی. تو ہم نے اس کو ایک حد کے اندر رکھا. ہم نے فوج کو سرحد میں نہیں جانے دیا. ایک دفعہ گئی مٹا وغیرہ تک، چند گھنٹے کے اندر ہم نے واپس کی کہ نہیں آپ کو صوبائی حکومت کی اجازت اس بات کی. ہم خود سیاسی طور پر اس کو ٹھیک طور پر قابو کیے ہوئے ہیں، اور صورتحال اگر آپ گئے جنگ شروع ہو جائے گی جی. تو ہم نے 5 سال تک ایک خاص حد میں رکھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صورتحال کو ہم نے ختم کر دیا، ختم ہم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ صوبے میں مرکز کی بھی تو حکومت ہوتی ہے نا جی. ملک پر مجموعی طور پر مرکز کے اثرات ہوتے ہیں اور مرکز کی پالیسیاں ہوتی ہیں. اب جو بین الاقوامی پالیسی کے تحت افغانستان میں جو ہو رہا ہو، اسلام آباد جو فیصلے کر رہا ہو، تو ملک تو صوبہ سرحد بھی تو اس کا حصہ تو ہے، لیکن اس کو ایک خاص حد کے اندر رکھنا، امن و امان برقرار رکھنا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پشاور شہر تو دور کی بات، کہ گورنر ہاؤس یا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں بیریئرز ہوں اور چیکنگ ہو. پورے صوبہ سرحد میں اگر اس سے پہلے کہیں پر کوئی بیریئر تھا، یہاں کہیں کوئی چیک پوسٹ تھا، ہم نے وہ بھی ختم کر دیے تھے جی. اور محفوظ معمون لوگ سفر کرتے تھے اور کسی قسم کی کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں جی. آج کیا وجہ ہے کہ آج آپ پشاور میں جاتے ہیں تو آپ کو 10 جگہوں سے اپنا گاڑیاں چیک کر کے اور جسم کی تلاشیاں دے کر وہاں جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک
नाकाम हिकमत अमली के नतीजे में हैं। और ज़ाहिर है जी कि मजहबी दुनिया जो है ना जी, इस मजहबी दुनिया के खिलाफ सारी दुनिया है जी। मगरब नहीं चाहता कि मजहबी लोग आएँ, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मजहबी लोग यहाँ पर इस्तेहकाम लें। जब ये क़ुव्वतें जो फैसला कुन क़ुव्वतें दुनिया में कहलाती हैं और वो खार खाती हों कि मरकज़ ये लोग ना आएँ और फिर मीडिया भी उनके कंट्रोल में हो और वो उनके पीछे लग जाए, तो ज़ाहिर है जी कि फिर मौलवियों का जो मुहासबा होता है वो तो रोज़ रोज़ लोग करते हैं और उसका हिसाब भी फ़ौरन लेते हैं। लेकिन ये जो दुनिया जागीरदार, सरमायादार और मगरबी दुनिया के एजेंट सियासत करते हैं, इनका कोई हिसाब किताब फिर कौम नहीं लिया करती। लेकिन अब तो ये एक मुश्किल है जिसका हमें गिला भी है जी इस जी बात बिल्कुल, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि मजहब के नाम पे जब दहशतगर्दी की जाती है, मजहब के नाम पे जब बंदूक उठाई जाती है, जब गोली चलाई जाती है या खुद को हमले किए जाते हैं या ये सारी तबाही जो फैलाई जाती है, तो फिर लोगों को मजहब वो ना मजहब के लिए अच्छा है ना मजहबी कुव्वतों के लिए अच्छा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो लोग मजहब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनकी जो अनइक्वेविकल या कतई तौर पे इनकी जो कंडेमनेशन है वो हमें मजहबी हलकों से उस तरीके से नजर नहीं आती। जब भी तालिबान की बात होती है या उनके रूल की बात होती है तो हमें लगता है कि आप या हिचकिचाहट का इजहार करते हैं या उस तरीके से आउटराइट कंडेमनेशन नहीं करते हैं जो कि उनके कुछ